تیار تو ایک اور نعت کی تھی. نعت خانی تو بہت ہو چکی ہے، نعت خانی تو بہت ہو چکی ہے. تو آپ مجھے فرمائیں میں تازہ پڑھوں یا پرانی نعت میری عمر مدینے بیچ بیانی. اور ہر بندے مومن، یہ صرف میری آواز نہیں ہے، آپ سب جو گا کے اپنے گریبان میں خود کو بھی کہہ سکتے ہیں. میری عمر مدینے بیچ بیانی، تصویر بنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے
میں پوچھ آئی بس اللہ نے افسونیا محبوبہ تیری بات سنا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دیکھ بیانی ذی وقار ذی احترام علماء کرام معززین شہر معززین علاقہ برادران اسلام برادران طریقت برادران محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عجیب الشان جلسہ سلطان حسیدان جہاں وجہ تکوین کائنات وجہ تخلیق کائنات وجہ وجود کائنات نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرا مراد سید دولات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے انتہائی خوشبو احتشام کے نال انعقاد پذیر ہے۔ میں اس خوبصورت جلسے دے انعقاد دے عزیزم مولانا محمد قاسم چشتی صاحب عزیزم مولانا مجاہد حسین نورانی صاحب اور اس مسجد کی مجلس منتظمہ اور ان کو علاوہ دیگر جتنے رفقا نے دام درہم قدم سخن حصہ لے میں سب مسلمین قلب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم تمام دوستان کی محبت بری کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ چل میں کوئی خاص کس نہیں ہے یہ مطلب گوشہ کرنا ہے پنجابی میں گوشہ کہتے ہیں کہ گوشے واسطے منہ تے کان جیڑے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑے کان میں گوشہ کرنا چاہنا تو تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو تاکہ میں گوشہ کر سکتا جنہوں سر گوشی کہتے ہیں۔ میرا دلہ تقریر نہ کریے آج کوئی کانوں میں گوشہ کرا کان میں تو کان میں گل کہنا چاہنا بالکل کان محفوظ رہے گا بالکل اسی میں فکر ہو کے آ جاتا ہے۔ حضرات محترم او پرانی یاد بڑی پرانی گل ہے میں بھی اتنے سا تسی بھی اتنے سو سارے اسی اتنے موجود سا بادشاہ نے مالک الملک نے احکم الحاکمین نے سارے حاضر کی تیسی اس مجلس کے اندر کی تمام امہ کی محسن تمام امہ کی محسن
روح محمدی سی اللہ کریم نے ایک تحفہ دیتا سی سارے نے اکٹھا کر کے وہ تحفہ سی الستو بربکم انہاں لفظاں دے اندر تحفہ سی اور وہ تحفہ ایسی کہ میری اور تمہاری روح دی پاتال دے اندر اللہ کریم نے اپنا جوہر محبت ہونے لیا سی سبحان اللہ اس دن پروردگار عالم نے سانو پہلا تحفہ عطا فرمایا سی اپنی محبت کا وہ جوہر عطا فرمایا پھر بطور مکلف اللہ کریم نے انسان کو اس معمور ہستی کے اندر معمور دنیا کے اندر بھیج دیتا تے اللہ کریم نے یہ گل یاد کروان واسطے تے اس جوہر محبت تے گرد نہ پوے تینوں وہ گل یاد رہے وعدہ یاد رہے اللہ کریم نے اس وعدے کو یاد کروان واسطے 1,24,000 انبیاء کرام وقت اور مکان کی مناسبت نال اللہ کریم نے بھیجے کچھ فطرتاں مسخ ہو گئیاں شیطان دے ہتھے چڑھ گئیاں اور لوگ اس جوہر محبت کی قدر نہ کر سکے انہوں مٹی پہنتی رہی تے پہن دیتی بلکہ خود مٹی پانی شریک ہو گئے لیکن کچھ لوگ وہ سن جنہوں نے نبی کا دامن پکڑ لیا اپنے زمانے میں نبی کا دامن پکڑ لیا اور جوہر محبت تازہ ہوا اللہ کریم نے اپنی مشیت نال اور اپنی حکمت نال انبیاء کرام نو ایک پیغام لوگاں دے سینے وچ اتارن واسطے اور اس دے اثرات سینے وچ مرتسم کرن واسطے سب کرن واسطے انبیاء کرام نو قوت قدسی عطا فرمائی جس کو معجزہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت لوگ اناڑی بن جان تے نہ منن تے اس وقت نبی معجزہ دکھاوے تاکہ لوگ نبی دے نیڑے ہون معجزہ دیکھن اور خداوند قدوس کو مان لیں سبحان اللہ حضرات محترمہ اٹھاؤ قرآن مقدس ایک جگہ نہیں دو مقام نہیں کتنے مقامات ایسے جتھے منظر پر اگلا بیٹھا صرف ایک ایگزامپل کرنا جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون نال تک کرے آپ فرما دینے اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے یکتا ہے یگانا ہے واجب الوجود سمد دے بے نیالے لا شریک لا زوالے لا جلالے ادھے دیا کوئی نہیں ادھا ثانی کوئی نہیں ادھا ہمسن کوئی نہیں ادھا برابری کرنے والا کوئی نہیں اللہ کریم دی رات ہر قسم دے شرف تو منزہ ہے مجلہ ہے مدکہ ہے مصفہ ہے منزہ ہے مبرہ ہے پاک ہے اس واسطے چند دی پوجا چھوڑ دیو سورج دی پوجا چھوڑو فرعون کو آنا ربو کو آدھا دے دعوے سبحان آجا جناب سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام توحید دے جام پہ بن دن لوگاں توحید دیاں مستیاں عطا فرما رہے ہیں اللہ کریم نے پیار کا تحفہ گفٹ کر رہے ہیں اللہ کریم نے پیار کا تحفہ پہ بن دن حضرات محترم فرعون میں بڑی تکلیف ہوئی اس نے کیا شروع بھی سارے خدا مند برا بلا کر دے شامی بھی سارے خدا مند برا بلا کر دے کیوں نہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ایک ہی مجلس کے اندر موسیٰ کا جواب ہو جائے اور آئندہ اس سب چیلنج نہ کر سکن اس نے اپنے پورے کشور کے اندر پوری اسٹیٹ کے اندر پوری سلطنت کے اندر اعلان کر دیتا پوری اسٹیٹ میں بھی کوئی چنیدہ قسم کے جادوگر بلائے اور دن کا اعلان کر دیتا زیادہ تو زیادہ اس کی تشہیر کی دی جائے تاکہ کتھے بندہ لوگوں روز روز دستہ رہے پنڈ پنڈ شہر شہر گلی گلی اعلان ہو گئے فلاں دن موسیٰ نے مقابلہ ہو بیٹھا موسیٰ نے شکست دی جائے گی موسیٰ نے سارے خدا کو چیلنج کی تھے اس واسطے اس مصیبت کو جان چھڑائی جائے گی حضرات محترم دن آ گیا نشستیں لگ گئی ہیں جادوگرانیاں جادوگر بڑے تمدراک نال تمدروں سب تشید نال بھرے ہوئے غرور دے پیکر بن کے آپ اپنی نشستوں سے بیٹھے اتنی دیر کو جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نبوت دے وجاہت نبوت دے مخارنہ تشریف لے آئے آپ اپنی نشست تشریف فرما ہوئے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی دسو کی کہنا چاہتے ہو جیڑا سب کرنا نہیں کٹو
انہوں نے کہا جناب سب کٹا گے تسی یہ وجہ سب سے دیکھے ہی نہیں ہوتے تھوڑا کسی نے واسطہ جی نہیں کیا تھوڑے مجھے کوئی نہیں پتا لگا تو تسی سارے لوگ اگے لائے ہیں آج ایسی چیز دکھاواں گے کہ تسی آگے آدھا ہوگے جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام آپ فرما دیں ہاں جڑا مارکا ساتھ کرنا نہیں کرو جادوگراں نے سوٹیاں لاٹھیاں سوٹیاں سب بن گئیاں سب بن کے انہوں نے دوڑنا شروع کر دیتا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما دیں آپ فرما دیں 70,000 سب پنڈال دے اندر دوڑ رہے سن شاہ دیاں آوازاں تے کئی کمزور کے لوگ اپنی نشستہ سے بیٹھے انہوں نے لگتا پہ یہ کمپن کہ پتہ نہیں بڑھے گا کی یہ مجھے مندر کدی بیچا نہیں سی جب تھوڑی دیر تک شوشا ہوئی پھر اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ ذرا اپنا اساس اٹھو جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے اپنا اساس اٹھیا قرآن مقدس ارشاد فرمانے فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ہزار سپاں کا لقمہ لینا شروع کر دیتا کہڑے لوگ گھبرائے سن ان اس گل سے حیران بندہ کی یہ بیا منٹا بھی اندر منظر نامہ صاف ہو گیا حضرات محترم و جادوگر جڑے فرعون کے حمیتی بنتے آئے سن انہوں نے اپنی نشستہ چھوڑیاں اپنی پگاں اتار کے لے آکے جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے قدمہ سے رکھیاں برملا کیا لوگوں نے سامنے کھڑے ہو کے آمنا لیکن لوگوں سن لو جو منظر اساں دیکھے زندگی کے اندر کدی ایسا منظر نامہ دیکھا دیکھی ان زمانہ گواہ ہو جائے آمنا برب موسیٰ و ہارون اسی موسیٰ و ہارون دے رب دے ایمان لے سبحان اللہ جیلی چیز اب کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ جادوگراں نے دیکھا کسی معجزہ اور جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کا معجزہ معجزہ نبی کی شان ہے جادوگراں نے دیکھی نبی کی شان جادوگراں نے دیکھی یہ تو بول سکتا تو بولو یہ تو اٹھیاں بیٹری ہیں ڈیٹ ہوئی ہیں تو پھر بے شک نہ بولو موسیٰ نے دیکھی جادوگراں نے دیکھی سی جناب موسیٰ کی شان اللہ دے نبی کی شان اور منیا کس لو اللہ کی ذات آمنا برب موسیٰ و ہارون ہم موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں حضرات محترم یہ مطلب یہ ہویا کہ جتنی پیغمبر کی شان کھلتی چلی جائے گی اتنا نظریہ توحید مضبوط ہونا چلا جائے گا دنیا توحید دیا ہستیاں تقسیم ہو گیا جان گیا اور لوگوں کو اللہ کا پیار نصیب ہو جائے گا حضرات محترم باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے کسی نے اللہ کریم نے ایک معجزہ دیتے ہیں کسی نے 2 معجزے دیتے ہیں کسی نے 4 معجزے دیتے ہیں کسی نے 10 معجزے دیتے ہیں لیکن جب آمینہ دے لال دیواری آئی اللہ کریم نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس جلدی پھرتی قرآن آ گئی ہے چلتا پھرتا موجودہ آ گئے قرآن کس کو کیا جاتا ہے حضرات محترم قرآن کوئی قوت قدسیہ ما یبرہن بہ شیء ایسی چیز
جس دن کسی نظریے کو مضبوط کیتا جائے وہ نظریہ کے لئے وہ نظریہ توحید سبحان اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے تشریف لے آئے تاکہ نظریہ توحید مضبوط ہو جائے اور جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیڑے آئے اس کا نظریہ کتنا مضبوط ہوئے جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لو جناب سیدنا بلال نے کلمہ پڑھیا امیہ نے گل میں رسی بات تھی وہ باش لڑکیاں دے حوالے کر دیتا اس نے کہا اس کو بڑا کلمے کا نشہ کرے اس کو گسیٹوں گلیاں دے اندر جناب بلال مکے دیا گلیاں دے اندر گسیٹیا جا رہے ہیں تمسخر اڑایا جا رہے ہیں کہے بلند ہو رہے ہیں جناب بلال اپنی مسجد کے اندر ہی کوئی کلمہ اللہ پرین احد 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 کا مطلب کی یکتا یگانہ بے نیاز تنہا اکیلے تجھے کیا کوئی نہیں نام دے پجاریو مناب دے پجاریو عزہ دے پجاریو حبت دے پجاریو تے سورج دے پجاریو چند دے پجاریو آپ دے پجاریو یاد رکھو جتنے معبودان باطلہ نے جتنے کسی خدا بنائے نے سارے جھوٹے نے سچا خدا دے ایک جنہ تعلق محمد مصطفیٰ نے کروایا سبحان اللہ تکبیر جناب بلال نظریہ توحید کتنا مضبوط تھے اگر کمزور ہونا معافی مانگ لیندے معذرت کر لیندے سوری کر لیندے لیکن حضرات محترم گسیٹیا جا رہے بلال کہندے ہیں مارو 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 کھاؤ تے میں عذر نہ پیش لیا پتھر چربی بھی پگل دیئے امیہ کہنا بلال چھوڑ دے محمد مصطفیٰ دا کلمہ تو میرا غلام ہے جناب بلال تڑپ کے جواب دے دے امیہ کر کھول کے میری گل سن لے بے شک میرے جسم سے تیرا قبضہ ہے لیکن میری روح تے بھی محمد مصطفیٰ دا قبضہ ہے میرے دل تے بھی محمد مصطفیٰ دا قبضہ ہے اقبال قلندر لاہوری بولے فرماندے میں چھیڑی کے سازے لا الہ مصر بنا گیا کوئی سارا لیکن میرے نبی نے شام دیکھنا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو آمینہ دلال پیرانے ناسا کی لے کے شرفی چوٹی تک سراپا موجودہ بڑھ کے آیا ہے یہ کوئی تیانہ ضرورتاں پہ نظر جمائے گا اس نے بھی توحید کی مستی نصیب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا ضرورتاں تیانہ بیٹھے گا
انہوں بھی توحید دا شعور ملے گا جڑا چہرے جان نال ویکھے گا، اس نوں بھی توحید دا شعور ملے گا جڑا سونے دی اکھاں دے دورے ویکھے گا، اس نوں بھی توحید دا شعور ملے گا جڑا سونے دے لواب دہن دی برکت ویکھے گا، اس نوں بھی توحید دا شعور ملے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رخساروں نوں ویکھے گا، اس نوں بھی توحید دا شعور ملے گا جڑا نبی پاک دے ہتھاں دی برکت ویکھے گا، اس نوں بھی توحید دا شعور ملے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قدماں دی برکت ویکھے گا، اس نوں بھی توحید دا شعور ملے گا۔ میرا نبی سراپا برہان ہے، پورے سراپے سے نظر جائے گی، توحید دا نظریہ مضبوط ہونا چلا جائے گا۔ اور کہنے والا آکھے گا سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ مسافر کیسا ہوگا جس نے بنا بنا کے بنایا، جس نے سنوار سنوار کے سنوارا، جس نے تزئین کر کر کے کی ہے، جس نے تحسین کر کر کے کی ہے، جس نے ڈیکوریٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرات محترمہ اور سیرت کا ایک چیپٹر کو خدمت میں عرض کرا، ضیاء النبی شریف، نبات یاسر، ضیاء الامت حضرت جسد پیر محمد کرم شاہ القدری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ایوارڈ یافتہ کتاب سیرت ضیاء النبی کے اندر 5ویں جلد کے اندر یہ واقعہ لکھے۔ جناب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو گھر دے اسی 3 فرد بچ گئے، میں سا میری ماں سی خالہ سی۔ ماں نے بڑی افسردگی نہ کیا، بیٹا سارا تیرا باپ سے چلا گیا تے ہن بیٹے ذمہ داریاں تیرے سر تے آ، تو ہی گھر وچ سربراہ ہے کیونکہ مرد تو ہے تے بہت ساری بوٹیاں آ گئی ہیں میرے بچے، تینوں اپنی ذمہ داریاں سمجھنیاں پین گیاں، نبھانیاں پین گیاں۔ ابو قحافہ کہہ دے میں عرض کی اماں جتنے جوگا ہاں اتنا کرتا رہوں گا، بیٹا بکریاں بھی تو چرانیاں، میں کیا ٹھیک ہے میں چلا دوں گا۔ فجر ہوئی، بکریاں کھولن کا بیڑا ہویا، میں بکریاں لے کے ناشتہ کر کے بکریاں لے کے جس وقت نکلن لگا، ماں کہنے لگی بیٹا ذمہ داری صحیح طرح ادا کری، میرے بچے صحیح بکریاں چلا کے انہاں دا خیال رکھی، نال میرے بچے میں تینوں خاص نصیحت کرنا چاہنی ہاں، اج کل مکے دے اندر ایک جادوگر آیا ہے، میرے بچے اس جادوگر تو بچ کے رمی۔ خالہ نے ہاں میں ہاں ملائی، اس نے کہا ہاں بیٹا جادوگر تو بچ کے رمی، دو میں پہنا میں سمجھا رہی ہیں بیٹا بکریاں دے چران میں کمی رہ جائے کہ رہ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن بیٹا جادوگر تو بچی خدا سامنا ہوئے کہ بندہ اپنا دین دھرم چھوڑ بیٹھ دے اور اس طرح ہو کے رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں بکریاں لگیاں انسان کی فطرت ہے، انسان و حریص مسلمہ مونیا، جس لفظ روکیا جائے بندہ اس پر ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ میں بکریاں لگیاں تے سوچیا ٹھیک ہے چلو جادوگر ہے پر ویکھنے کی حرج ہے، سبحان اللہ، ویکھنے کی حرج ہے۔ میں بکریاں لگیاں ادھر ہی چلا گیا جدھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما سن، صحابہ کرام کا اجتماع سی، صحابہ کرام سجدے کبے بیٹھے سن، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے۔ وہ محفل کتنی سونی محفل ہوگی، میرے آقا صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما دے۔ کہتے ہیں بکریاں چھوڑیاں
میں ذرا نہ قریب جا کے کھلو گیا کہ صحیح طرح دیکھا تے صحیح سنے لیکن جادوگر دنیا کہہ رہی ہے وہ دیکھا تے جائے میں قریب ہونا گیا میں قریب جا کے جس وقت سونے دے چہرے کو دیکھا میری آنکھاں یہ بکیاں سونے دے رخسار تے جم گئیاں بس پھر عزم کی کچھ لیا لگ گئی چوڑی محمد والی تے اس نشے میں آیا تن من دی رہی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیر چلا بکریاں یاد ہی کوئی نہ رہیاں اکھاں جم گئیاں سونے دے چہرے دے نال اکھاں مٹاؤ سجاری ہو گئے آدم کشتی فرما دے نے عاشق دا رونا دھونا تے بن رومن نہیں منوری دل روے ہمیں کیا رون بن عشق دے رون ضروری کوئی تے رونے دین دی خاطر تے کوئی رونے ضروری آدم عشق وچ رونا پیدا ہمیں حسن ہوے مغروری تھوڑی جی کو کٹ کرو میرے سنگیاں کو سمجھ آنی چاہیے لیکن تھوڑی جی کہتے ہیں میں بس پھر دل ہار بیٹھا ایک دن وہ مل گئے تھے سرے دا گزر کہیں کہ دل میں بیٹھ دینا دیا عمر بھر گئی سادہ روش ہے جس نے لیا نور دل و دل اے ہاتھ جب وہ آئیں گے طرح سجار میں اکھاں جم گئیاں سونے دے چہرے تے ویکھی جاواں تے دل کہنا سی مکھ چند بدل شاشان مچے چمک دی لات کالی زلف کے اکھل مستانی کالی زلف کے اکھل مستانی مخمور یتیم مد بھلیا ویندے ہی رات گزر گیا ویندے ہی دن گزر گیا شام ہو گئی بکریاں لے کے گھر جانا سی بکریاں اگے لائیاں آج کیفیت ایسی پیر اگے جاواں جاندہ پیچھے سی اللہ پتہ نہیں پھر کدوں دیکھاں گا پھر پتہ نہیں سونے دی زیارت کدوں ہوئے گی کدوں نصیب ہی کہ سونے دی زیارت ہوئے گی کدوں سونا چہرہ دیکھاں گا بکریاں لے کے گھر پہنچیا بکریاں بھوکیاں سنماؤں بھی ناراض خالہ بھی ناراض کچھے بکر ضائع کر کے آ گیا تو پتہ نہیں کدوں سمجھدار ہونے کا سارا دن پتہ نہیں کچھے بکر ضائع کر کے آ گئے کھیڑتا رہے ہیں بکریاں اسی طرح نہیں اسی طرح بھوکیاں تیلا کھاد آئی تنوں نہیں لبا تے تم کی کرتا رہے ہیں ماں بھی ناراض ہوئی خالہ بھی ناراض ہوئی روٹی کھاتی بستر تے دراز ہویا سومن کی کوشش کرنا لیکن نیندر کوئی نہ ساری رات تڑپ دیا لنگ جاندی دردانے مارے نہیں چھوڑے ساری رات تڑپ دیا لنگ جاندی نہ لگی کچھ روندیاں کچھ سوندیاں رات گزر گئی سویر ہوئی
میں کیا ماں میں نے جلدی ذرا ناشتہ دیتا ناشتہ کیتا بکریاں لے کے پھر نکلن لگا تے پھر ماں تے خالہ دی وہی بولی پتر کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیتا کر تے بیٹا اس جادوگر کو بچی انہوں نے نہیں سی پتا کہ جس جادوگر دیاں گلاں کر رہی ہیں وہ جادوگر دا جادو چل چکی ہے پھر بکریاں جا کے قریب جا کے جیسے آپ تشریف فرماؤ دوسر بکریاں چھوڑ دیتیاں تو سونے کھولے جا کے کھلو گیا تو میرا نبی جس نے بولدا سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے لفظوں کے اندر اس چاشنی کو بات کی ہے آپ فرمانے نے کچھ سوال مسلی اندر تے کھنڈا دیکھنا بھی سونے کا کمال سی سننا بھی کمال سی اور ایک زمانہ قریب دی اس ہستی نے بھی اس گل سے شہادت دیتی ہے نا جدو جا رہے سن وادی ہمراہ دے اندر تے سنیاں آکھیا شادیاں سکتا نام ہی پڑھیے تے فرق کوئی نہیں پہندا تے چلو حضرت جی جلدی جلدی فرق پڑھیے تے اگے چلیے قزاقاں دا دور ہے اتنے لوگ لٹ رہندے تے اگے چلیے سنتا رہ گیا شادیاں اگے چلے گئے قیام گاہ تے پہنچے اکھ لگی تے نبی کریم کی زیارت ہو گئی میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے میرے نشاء میرے بچڑے جب تو ہی سنتا نہیں پڑے گا تو پھر سنتا کون پڑے گا وہ چاشنی اتنی اتری مزاج دے اندر طبیعت دے اندر کہ پھر وہ وقت یاد کر کے پھر استغاثہ کر دیں قصہ کر دیں یا رسول اللہ لو كنت مخططي برد یمن من بھاوری صورت دکھاؤ سجن اوہ مٹھڑی اگالی اوہ مٹھڑی اگالی اللہ سجن جو ہمرا بابی سن کریاں چھڑیاں گالی اللہ سجن ایک باری پھر آکھو نا میرا پتر میرے نشاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا لطافت ہے کلام کے اندر کیا مٹھاس ہے کلام کے اندر حضرت ابو بکر صاحبہ کہہ لینے کدی سونے تو بیکتا سا پھر قربان اللہ سا کدی سونے دیا گلہ سننا سا پھر قربان اللہ سا آج تک دنوی بیٹھتے ہیں گناہ گیا جرت کوئی نہ ہوئی کہ قریب امام نے کلمہ پڑھا واپس لوٹے آنا تھے اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ تم کتنا کم وقت ہیں کتنے لوگ آئے انہوں نے سینے منور ہو گئے انہیں کلمہ پڑھ لیا وہ بارگاہ مصطفیٰ مقرب ہو گئے کہ تم کی بیٹھنا چاہتے ہیں اجے تم کس خیر کا امتحان لینا چاہتے ہیں کیا ایڈا سونا بندہ جھوٹا ہو سکتا ہے کہتے ہیں اپنے آپ کو ملامت کرتا جانا کر پہنچے آپ تے کچھ اپنے آپ تے غصہ سی کر پہنچے تے ماں دے خالہ پھر ناراض بکریاں پھر پہنچیاں سی انہاں خوب ڈانٹ ملائی انہاں کہ تو بالکل سلوکات کی ہے تو بالکل توجہ نہیں کرتا تو پھر بکریاں پکیاں لے دیا ماں دے خالہ وہ میں ناراض ہوئی میں پھر بستر تے روٹی کھا تے بستر تے لے گیا تے کیفیت تھوڑی سی مریض عشق پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو دوا کی رات تڑپنیاں گزر گئی رات روندیاں گزر گئی ساری رات اپنے آپ کو کہنا لیا سویرے معلوم نہیں آواں گا سویرے یہ دن جڑے آتے سب کو پہلے جا کے سونے کا کلمہ پڑھاں گا حضرات محترم سویر ہوئی ناشتہ کیتا بکریاں لے کے نکلن لگے پھر ماں تے خالہ نے پھر وہی گردان پڑھ پھر وہی گلاں جادوگر تو بچی
کہتے تھے میں سنی کی بکریاں لے کے نکل گیا تو سیدھا جا کے سونے کی بارگاہ سبحان اللہ تے دل کہہ رہا سی دل یاد دا نظرانہ دل یاد دا نظرانہ لے یاد کو رائے دل یاد دا نظرانہ لے یاد کو رائے ان یاد دی مرضی ہے ان یاد دی مرضی ہے گدلائے یا ٹھکرائے ان یاد دی مرضی ہے فرماندے میں بکریاں چھوڑیاں سونے کے سامنے جا کے بہ گیا عرض کی سنیا اتنے لوگاں دی آخرت سنبھالی نے اتنے لوگاں نو کلمے پڑھائے نے میرے جے غریب تے بھی کرم نوازی فرما دے ہو سبحان اللہ میرے جے غریب تے بھی کرم نوازیاں ہو جا کلمہ پڑھا سکتے ہو میں غریب ہوں یہ تحفہ دے سکتے ہو فرمایا کیوں جی میں دے آئے اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا میں مسلمان ہو گیا تو پہلے میں اجنبی سا ان پہ پھر میرے اپنے ہو گئے سن ان پہ پھر اپنا یہ تھا تصور سی ان پہ میرے اپنے ہو گئے سن ان پھر میرا بھی دل کرے میں بھی بولنا تو میرے سوال کا بھی جواب دیں سبحان اللہ اگر وہ پوچھ لیں مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھے مجھ سے میں بھی کسی وجہ کوئی سوال کر لما مقصود دے اسی میں نے تو کوئی شعور نہیں سی گل کرن دا بھی لیکن مقصود دے اسی کہ سونا میرے وال بھی جو سکن فرمائے میرے وال بھی توجہ فرمائے اور اس کی لطافت پوچھو نا جناب سیدنا بلال کو ایک آ گیا سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ آگے کہنے لگا جی آیا کلمہ پڑھنا میں چونکہ دائر فیملی کا تعلق ہے اس واسطے تسی مہربانی کرو ہے تھوڑے تھوڑے بلال حبشی صہیب رومی سلمان فارسی ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں یہ غریب لوگ بیٹھے ہیں انہیں اٹھاؤ تے میری جگہ بناؤ تے میں کلمہ پڑھاؤں یہ غریب جڑے ٹھوکراں کھا کے اتنے پہنچے سن ایک باعزت جگہ ملی سی انہیں بیچارے دے دل تے تیارے چل گئے اتنی ٹھوکراں کھا دیا تے پناہ گاہ ملی سی تے اتنی اٹھان دیا گلاں ہو رہی ہیں بلال کا دل بول گیا سی نہیں اٹھان گے بڑے لاجپال لیکن نال یہ بھی احساس کرنا سی کہ آپ کے فرائض منصبی بھی کیوں ہے لوگوں کو کلمہ پڑھانا سینے پاک کرنے آپ کے فرائض منصبی بھی کیوں ہے کہ آپ نے بڑی محنت کرتے تھے اسٹیج حضرات اجے اس سے کشم و کش کے اندر نے جناب بلال کے اللہ نے پیغام بھیج دیتا اور پروردگار عالم نے پیغام بھیج دیتا فرمایا ولا تعدوینا کانہم محبوب یہ جڑا 1200 بندے دیا گلاں کرتا ہے جڑا کہتا ہے میں کلمہ پڑھا گا تے 1200 بندہ میرے نال کلمہ پڑھے گا محبوب کلمہ پڑھتا تے ٹھیک ہے نہیں پڑھتا تے نہ پڑھے لیکن سونیا بلال صاحب رومی سلمان فارسی ابو ذر غفاری ولو نظرانہ پھیری بلا تا دو اینا کا انہاں وہ نظرانہ پھیری سونے تے تینوں دیکھ کے جیندے تے تینوں دیکھ کے جیندے حضرات جناب حضرت ابو مصطفی کہتے ہیں کہ میرے نال بھی آپ کلام فرمان پھر ایسے لطف دے اندر ایسے کیف دے اندر دل بول گیا شام ہوئی واپس گھر بھی آنا سی میں عرض کی سونیا کل بھی چہکاں پائیاں پرسوں بھی ماں دے خالہ دا نال ہوئیاں بکریاں بھوکیاں گئیاں نے یا رسول اللہ آج بھی میں تو چہکاں پہن گئیاں پھر سونیا تیرا دامن پھڑن دا فائدہ کی ہویا میرے آقا مسکرائے
اور وہ جو مسکرائے تو جان سی گلیوں میں پڑ گئی. وہ جب مسکراتے تھے تو جہان مسکراتے تھے. وہ جب مسکراتے تھے تو پھول مسکراتے تھے. وہ جب مسکراتے تھے تو ستارے جلجلاتے تھے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ابو صحابہ بکریاں لے آ. کہتے تھے میں لوٹا گیا, بکریاں جا کے بال کے لے آندیاں. آپ کی خدمت پیش کیتیاں. آپ نے ایک ایک بکری کی کانڈ اٹھے ہاتھ پھیرے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہاتھ پھیرنے گئے, انہوں نے جسم نے چربی چڑھ دی گئی, گوشت چڑھا گیا, بکریاں موٹیاں تازیاں ہو گئیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تھنا پہ ہاتھ پھیریا, تھنا دے اندر دودھ آ گیا. بکریاں رجیاں سن, سنومن سن, صحت سن, بکریاں نکلیاں سن. اتنیاں رجیاں دے کبھی زندگی وچ نہیں سن ویکھیاں. کہندے نے بکریاں لے کے جدوں گھر بن ٹریا نا تے اج تے میرا پیر ہی زمین تے نہیں سی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. احساس سی میں لجبا داستان سن کے بیان کر کے اس کے اندر اتنا لطف ہے. ذرا ابو قحافہ دے دل کی ذرا جھانک کے دیکھتے صحیح تو سے کتنے پھول کھلے. جن نے ایک دن بھی جھٹکا کھا دیا, دوسرے دن بھی جھٹکا کھا دیا. اب جو دی کیفیت کی ہوئے گی, اب جو کتنا خوش ہوئے گا. اللہ کتنا خوبصورت احساس ہے. میں لجبا گھر پہنچیا, ماں نے بکریاں تے نظر پائی نا تے ساری کائے پلٹی سی. تے ماں دیاں اکھاں کھلیاں رہ گئیاں. تے مینوں ویندیاں نال ہی ماں نے مینوں اپنے گلاوے وچ لیا. سبحان اللہ, چومنا شروع کر دیتا. میرا پتر ترے دیڑے ہو گئے سمجھاندیاں, اج لگا ہے کوئی نصیحت تو سمجھ آ. جڑا ترے دن لیکچر دیتا ہے نا, جڑیاں گلاں سمجھائیاں نے میرے بچے لگدا ہے اب جو نصیحت اپنی جگہ تے پہنچی. میرا پتر بڑا سیاںا ہو گیا, بیٹا بڑا سیاںا ہو گیا, بڑا سیاںا ہو گیا. اج بکریاں کتنیاں رجیاں نے. کہندے نے لوہا گرم سی, میں کیا سٹ لا لگی نال. اللہ, میں کیا میری خالہ تو بھی خوش ہو رہی ہے, میری ماں تو بھی خوش ہو رہی ہے, لیکن ایک گل تے دسو, زندگی تہاڈی بھی گزر گئی, زمانہ تساں بھی دیکھیا, اے تے دسو دنیا دے اندر او کیڑا چار ہے جڑا ایک دن دے اندر بکریاں نو اتنا موٹا دادا کر دے وے. سبحان اللہ, او کیڑا بندہ ہے جڑا اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دے کہ ایک دن دے اندر بکریاں اتنی موٹیاں تازیاں ہو جان, انہاں دی کیفیات ہی بدل جان. کس طرح اتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے؟ وہ کیڑا چاہ رہا ہے, وہ کیڑے پٹھے نے, وہ کیڑا بندہ ہے کیڑا اتنا بڑا انقلاب اتنی تبدیلی لے آوے. میرا پتر سان نہیں پتا چرا کے تو توں لے آندیاں, اسی تے بکریاں بھی بیچدیاں. ابو قحافہ کہندے نے ماں جے پوچھنا چاہتی ہے تے پھر دسنا. میری ماں میری خالہ تسی دوویں مینوں روزانہ سبق پڑھا دیا, بیٹا جادوگر تو وڈی
بیٹا جادوگر تو بچی میری ماں سن لے کسے بندے دا کمال نہیں کسے گھا دا کمال نہیں جس کو جادوگر کہہ دیا اسے محمد مصطفیٰ دے ہتھاں دا کمال ہے ماں کہنے لگی نا بیٹا نا یہ تو کس طرح سوچے خالہ کہنے لگی نا جلے یہ گل نہیں کرنی میں کہتے تھے میں آخیا تھی آپ ہی کہ جادوگر ہے جادوگر ہے جادوگر ہے کتنی تھی گردانہ کیتیاں نے جادوگر دیا تو انہیں آخیا بیٹا اسی جڑا کوئی ویکھیا سی سنی سنائی تے زمانہ جو کچھ پہ کہنا سی وہ اسی بھی کہنی سمجھیاں تے ویکھیا تے تو اینا سونے سنے کیا خوبصورت گل کی تھی کرنے والے نے جنا نہیں دکھا ہوتے کرن گلا تے جنوں بیخ دے ہوتے بول دے دئی بیٹا اسی تو سونے تو دیکھا تے انہاں دیکھا تے تمہیں جی ایڈا یمنو برکت نال بڑی شخصیت ہے نا پھر بیٹا وہ دامن نہ چھوڑ بکریاں چوڑیاں گھر دے سارے برتن ملی گئے تو دودھ ختم کوئی نہ ہوگا تے بیڑے محلے وچ ہی ونڈیا کی ونڈیا نہیں دودھ ونڈیا دودھ نور ہوتا ہے لیکن احساس نہ لگا تے اس نور وچ بھی نور آ گیا سبحان اللہ انہاں دے گھر کدی اپنا نہیں سی پورا ہویا ہر کوئی تماشا ہو گیا بڑھتے پھرتے پوچھیا کی ہویا نے کوئی نواں جانور انہاں کہ جانور دی ہوئی نہیں ابو قصابہ کہتے ہیں دل کہہ رہا سی میں لگ پارا دودھ پیتا بہن لٹ کے اماں تے خالہ نے بھی دودھ پیتا رات میں بڑی سکون دی نیند آئی سویر ہوئی تے میں کہا جلدی جلدی میں ناشتہ کرو میں بڑا ذمہ دار ہو گیا میں ناشتہ دیو میں روٹی دیو میں بکریاں لے کے جانے کہتے تھے روٹی دیتی نا ماں نے تو میں جلدی جلدی روٹی کھا کے بکریاں لے کے نکلن لگا نا تے ماں نے آخیا بیٹا تو صافہ تو اکلا نہیں جائے گا تو اکلا نہیں جائے گا تیری ماں بھی تیرے نال جائے گی صافہ کہنے لگی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تسی گھروں میں جا کے سعادت حاصل کرو ماں بیٹا چلے جاؤ میں پیچھے رہ جاؤں سن لو جے تسی جاؤ گے تو میں بھی پیچھے نہیں رہوں گی میں بھی تواڈے نال جاواں گی ماشاءاللہ روٹی پانی لے کے میں بکریاں لئیاں لے کے دور پہ پہلے تو بکریاں میں موڑنیاں چھوڑنیاں پہنیاں سن آج تو بکریاں نو بھی پتہ سی فیض کی طلب ہے
انہوں نے بھی قبلہ متعین سی وہ بھی دوڑیاں جا رہی ہیں سن سدھے سرکار کی بارگاہ وچ پہنچے میں عرض کیتی یا رسول اللہ میری ماں ہے میری خالہ ہے تے کلمہ پڑھن واسطے دوویں آئیاں مہربانی فرماؤ انہوں کلمہ پڑھاؤ مسلمان بنا دو حضرات پورے نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئیاں دوویں بہناں بیٹا مسلمان ہویا تے کیڑی شے ویکھ کے چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ تے ماں تے خالہ کس طرح مسلمان ہوئیاں ہتھاں دی برکت ویکھ کے بھئی انہوں نے ویکھیا کی سی بیٹے نے چہرہ ویکھیا سی تے پڑھدا کی لا الہ الا اللہ 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 ماں تے خالہ نے ویکھیا کی میرے آقا نے دستے مبارک نشان دستے اصغر نشان دیکھی بڑے آقی لا الہ الا اللہ تحفہ کیڑا ملیا او کیڑا یوم الس کو روح دی پاتال دے اندر جوہر رب نے اپنی محبت دا لیا سی نا او میرے آقا نے کھوتر کے تا وہ جوہر تازہ کر سبحان اللہ وہ جوہر تازہ کر دیتا وہ مستی تازہ ہو گئی وہ باتیں یاد آنے شروع ہو گئے دوستان محترم اللہ فرماتا ہے میرا نبی صحابہ قرآن بن گیا ہے سبحان اللہ جے کسی ویکھیا تے تامی نظریہ توحید مضبوط ہویا جے کسی نے آقا کریم کو پڑھیا تو ادا بھی نظریہ توحید مضبوط ہویا اس واسطے اسی کہتے ہیں کہ غلط فہمیاں کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ شاید حضور کی شان بیان کریے تے توحید نو کوئی ذات پہنچ نہیں نظریہ توحید مضبوط ہوتا ہے ما یبرہم بہ شیء ادھے نال تے نظریہ توحید مضبوط ہوتا ہے زیادہ تو زیادہ میلاد بناؤ تاکہ نظریہ لوگوں کا پختہ ہو جائے سبحان اللہ پڑھیا کرو خوش ہو کیا کرو وہ دیکھو نور برساتا ارم کا تاجدار آیا وہ دیکھو نعرہ بڑا لطیف ہے یہ بہت لطیف نعرہ ہے جب ایک خلقہ پوچھنے لگا اور اس سے بھی میری توجہ بھی اس طرح پہ وہ میں نے کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں لبیک تمانے اولک بولا کا القابین آقا تسی ایک باری یاد فرماؤ کہ یہ غریب دو باری یاد دے واسطہ سبحان اللہ وہ میں نے کہنے لگا حضرت جب یہ نعرہ لگائیں تو اس وقت ذہنی طور پر شعوری طور پر
بندے کو بارگاہ مصطفیٰ میں کتنے ادب سے پیش ہونا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات محترم اس واسطے لبیک کا نعرہ لاؤ بڑی اچھی بات ہے، لیکن جہاں اس کے اندر ادب ہے احترام ہے وہ ضرور برخود خاطر، وہ ادب ضرور برخود خاطر رکھو. میں اس کا احساس حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں بھی مسلمان ہو گئی، خالہ بھی مسلمان ہو گئی. دن سرکار کو گزریا، شام ہوئی، واپس چلے تے میں بکریاں کے لائیاں سن تے میری ماں تے خالہ دونوں آپس وچ گلاں کرتی جا رہی سن تے میری ماں خالہ نوں پہ آکھے نی اڑیے جس لئے وہ چپ سن نا اس لئے بھی بڑے سونے لگتے سن، پر جس لئے بولتے سن اس لئے اور بھی سونے لگتے سن. حضرات کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں پہ جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروں وہ جہاں نہیں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. میں جب تک کٹ مروں خواجہ بدھا کی عزت کر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. دوستان محترم اج دے اس خطبے کا دبے لباب یہ ہے کہ آپ آئے میں برہان بن کے، اور برہان کا مطلب ہے ہم بھی شے جس چیز نال کسی نظریے کو مضبوط کیتا جائے اس کو برہان کہا جاتا ہے. جو نظریہ کہڑا سی؟ وہ نظریہ لا الہ الا اللہ توحید کا نظریہ سی جہاں تمام نبیوں نے پیش کیا، تمام نبیوں نے پیش کیا ہے. اور اس نظریے کو لوگوں کے سینے میں اتارنے واسطے اللہ نے نبیوں نے قوت قدسیہ معجزے کی صورت میں عطا فرمائی. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو معجزے بھی دیتے، فرمایا دین دی کہانی کے کرنی سونیا تینوں سارے میں معجزہ بنا دیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تینوں سارے میں معجزہ بنا دیا. اللہ نے اپنے نبی صلاح کا برہان بنا کے بھیج دیتا. جنہیں ویکھیا دھیان نال ویکھیا پیار نال ویکھیا انہاں دا نظریہ اتنا مضبوط ہویا ہے کہ پھر جتنی آندھی آئی ہیں گرد طوفان آئے وہ اپنی جگہ تو ہل نہیں پائے. حضرات تقاضا کی تشریف کیوں لیا ہے؟ صرف ایک لا الہ الا اللہ پڑھن واسطے نہیں، لا الہ الا اللہ کا کچھ تقاضا بھی ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس واسطے اکھاں دیاں پتلیاں کا مسلمان ہونا ضروری ہے تے دل دیاں دھڑکناں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اکھاں دیاں پتلیاں کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے تے دل دیاں دھڑکناں کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. اور اس دور کے اندر اس کی ضرورت اور بڑھ گئی. کسی پنجابی دے شاعر نے کیا سی، جنہ کرنے دیدار سجن دے انہاں اکھیاں سام کے رکھیاں، جنہ کرنے دیدار سجن دے انہاں اکھیاں سام کے رکھیاں. ایک بابا جی سن، وہ جا رہے سن دریا کے کنارے تے سیب رڑتا جا رہا سی. انہوں نے بھوک لگی سی، انہوں سیب چاہ لیا تے چاہ کے کھا لیا تے پھر ندامت دے احساس نے گھیر لیا. تو پوچھیا ہے ایویں کھا گیا؟ کل مالک کی بارگاہ بھی جواب کی وجہ سے. حضرات اے وہ لوگ نے جنہوں نے یہ نظریہ پکایا، اے وہ لوگ نے جنہوں نے نظریہ پکایا. تر پہ ایک سیب کھاتا اتنے پورا ملک کھا کے اللہ لوگ نکال مار دیں. میں کسی سیاسی بندے کا ٹارگیٹ نہیں کر رہا، اتنے سارے ہی کو جائے. اگر آپ تک انہوں نے چھوڑیے اسی آپ بھی تے زیادتیاں کرتے ہیں، اسی آپ بھی تے زیادتیاں کرتے ہیں. سانوں اپنے معاملات تے ذرا توجہ کرنی چاہیے. سیب نے اس قدامت دے احساس نے گھیریا تے قریب باغ سی،
وہ بابا جی کا پتہ کیتا ہے مالک کونے پتہ چلیا عبداللہ سومی کا باغ انہوں نے جناب باغ کسی اور باغ کا بھی حل تو ہو سکتا ہے لیکن چونکہ تھوڑا باغ نیڑے ہے اس واسطے تھوڑے باغ کا اس معافی منگنا آیا زندگی کے ساتھ رک جانے اکھا بند ہونی تے بادشاہ دے بارگاہ وچ حاضر ہونا مالک الملک کی بارگاہ وچ حاضر ہونا تو اسے جواب کس طرح دیا گا اس احساس نے بن کے تھوڑے بڑے لے آتا تو معافی منگنا ہے سبحان اللہ انہاں آخیا وہ بھی شاید شہین کی تلاش بھی سن انہوں لب گیا انہوں نے اس طرح تو نہیں 12 سال میرے باغ کی گوڈی کر پانی دے پھر دیکھا یا تو جواب دیتا جا سکتا تھی سیب بھی کھاتا ہے میں کوئی ڈکیتی کی تھی میں توڑ کے بھی نہیں کھاتا پانی بھی رکا جا رہا سی بابا ایڈی جاتی ایک سیب پارو 12 سالہ کی ڈیوٹی جواب دیتا جا سکتا سی لیکن آخیا نہ میں تو پھر مالک کی بارگاہ بھی جانا چلو جی اس طرح معافی ہوتی ہے تو ٹھیک تے گوڈی کرتے ہیں 12 سال گوڈی کی تے پانی دیتا پانی بوٹیاں نہیں سن دے رہے وہ ایمان دے بوٹے کو پانی دے رہے سبحان اللہ ظاہر وہ پانی بوٹیاں کو دیتا جا رہا سی لیکن حقیقت وہ اپنے ایمان دے بوٹے کو پانی دے رہے سن 12 سال گزرے تھے انہوں نے کہا جناب سال گن لو مہینے گن لو دن گن لو پورے ہو گئے ہوں تو معافی دے انہوں نے کہا نہیں میری بیٹی ہے اکھا تو انی زبان تو لنگی ہاتھاں تو لنگی پیرا تو لنگڑی ہے وہ شادی کر ہم میں سے کون ہے جو فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا میرے بیٹے کا مستقبل بن جائے میری بیٹی کا مستقبل بن جائے سارے روڑے ہی مستقبل دے فلاں اسکول میں بچے کو پڑھاؤ تو اس کا فیوچر بن جائے ساری کمزوری یہ ہے کہ فیوچر دیا 3 قسطاں اسی صرف ایک قسط دیکھی جن کمر تک چھوٹی کی قسط ادھر اتنے نظر جمائی ہے بنگلے بناؤ بینک بیلنس بناؤ کاراں خریدو جائیداد خریدو صرف پہلی قسط نظر ہے حضرات دنیا 2 قسطیں اور بھی نہیں قبر بھی قسط ہے وہ بھی ساڑھا ہی مستقبل ہے حشر دی بھی ایک قسط ہے وہ بھی ساڑھا ہی مستقبل ہے لیکن بابا جی کی جیڑی نظر سی نا وہ چھوٹی قسط نہیں سی وہ اگلی بڑی قسط سی سبحان اللہ انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے زندگی کا وہ سوک برداشت کر لیں گے لیکن بس توڑے رسے ساری میں وہ نہ رسے جس دی جائیں بس میرا مالک ناراض نہ ہو گئے وہ میرے نال پیار نال دیکھ لگے بس شادی ہو گئی حضرات کہانی سنانا مقصود نہیں سی مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ نے جنہوں نے اس نظریے کو صحیح طرح پکایا یہ ہے وہ نظریہ جس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے نظریے کے نماز سانو 5 ٹائم کے سبق یاد کروانی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور ایسے نظریے نے اس عرب کے جاہلی معاشرے کی کایا پلٹ کے رکھ دیتی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اس نظریے کو صحیح طرح یاد کرن دی توفیق نصیب فرمائے.